اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل احسان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، تو کیوں نہ ہم اس احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے جس کے ہم امتی ہیں، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوب درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کل انشاءاللہ تبارک و تعالی 14 اگست ہے۔ 14 اگست کو بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عنایت فرمائی پاکستان کی صورت میں، ملک پاکستان کی صورت میں۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو اس نعمت کا خوب لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کو آزاد کرنے میں ہمارے علماء کرام اور ہمارے اسلاف کا بہت اہم کردار رہا، جس میں سے سر فہرست جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جناب ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک دو نام لیے، باقی بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے نام تاریخ میں آتے ہیں، اور کچھ نام تو ایسے ہیں کہ جن کو تاریخ میں نہیں لیا گیا۔ تو بہت سارے ہمارے علماء کرام نے، جیسے پیر جماعت علی شاہ صاحب، یہ بھی ہمارے علماء کرام میں سے ایک عالم دین ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنی قربانیاں دیں۔ تو ہمارے اسلاف نے بہت جد و جہد کے ساتھ ملک پاکستان کو آزاد کیا، اور تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 30 لاکھ کم و بیش 30 لاکھ مسلمان حضرات ملک پاکستان کو آزاد کرنے میں اپنی جانوں کے نذرانے دے بیٹھے۔ تو ہم تمام کو یوم آزادی یعنی 14 اگست والے دن ان کو بھی ایصال ثواب کرنا ہے، اور اپنے علماء کرام اور جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بڑے حضرات تھے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے بالخصوص، اور ان کو ایصال ثواب بھی کرنا ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف نے جو پاکستان بنانے کا ایک بنیادی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان شریعت مطہرہ نے جو احکامات مسلمانوں کو بتائے، جو احکامات دیے، ان پر بندہ آرام سے عمل پیرا ہو۔ جو بالخصوص ہے نماز کو وہ ادا کر پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر پائے۔ تو یہ ملک پاکستان بنانے کا ایک بیسک کانسیپٹ تھا، بیسک مقصد تھا۔ لیکن ہم اپنے اوپر غور کریں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہیں؟ بلکہ ہم پاکستان بنایا گیا مسلمان اپنی عبادت، مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کھل کے کر پائیں، اور مسلمان جو شریعت نے احکامات نافذ کیے مسلمانوں پر، مسلمان اس پر عمل پیرا ہو پائیں۔ لیکن ہم الٹ جا رہے ہیں، جس طرح ہندو حضرات کرتے ہیں، گانے باجے ناچ گانا، یہ سب معاملات جو کرتے ہیں، مسلمان بھی آہستہ آہستہ اسی کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو شریعت نے احکامات بیان کیے، مولا کریم ہم تمام کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 14 اگست والے دن بالخصوص ان معاملات میں لوگ بہت زیادہ مشغول ہوتے ہیں، جیسا کہ کانسرٹ ہوتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، عجیب عجیب سے ترانے چلتے ہیں میوزک پر۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میوزک کے ساتھ چاہے نعت ہو، چاہے قوالی ہو، چاہے گانا ہو، میوزک حرام اور ناجائز اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب چاہے وہ پاکستان کا ملی نغمہ ہو یا پھر پاکستان کا ترانہ ہو، اگر وہ میوزک پر ہے تو یہ شریعت نے بالکل منع فرمایا ہو، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام کو ہر ان خرافات سے کل کے دن، بالخصوص کل کے دن اور بالعموم پوری زندگی ہی جب تک ہم زندہ ہیں، ان خرافات سے بچائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہ جو شریعت نے ناجائز قرار دی ہے۔ تو کل کے دن ہم تمام کو اپنے اسلاف کو، جو ہمارے اسلاف، جن اسلاف نے
ملک پاکستان کو آزاد کرنے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کو بالخصوص یاد رکھنا اور ان کو سال ثواب کرنا ہے۔ اور جو معاملہ شریعت سے ٹکراتے ہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمام کو بھی ان خرافات سے بچنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو ہر اس خرافات سے بچائے کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم تمام کو کل اسلامک دائرے میں رہتے ہوئے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 14 اگست منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو آزاد کروایا، مولا کریم ہم تمام کو اس مقصد پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، کیونکہ ملک پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں یہ آپ کے بھی سامنے آیا ہے اور میرے سامنے بھی آیا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے اسلاف نے کس مقصد کے لیے پاکستان کو آزاد کیا، اور ہمارے حکمران آج کیا معاملات کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمران مسلمانوں کو ترجیح دینے کے بجائے معاذ اللہ غیر مسلم کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں گستاخیاں سر عام ہیں، ببانگ دہل گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور جو گستاخان رسول ہیں ان کی فیور کرتے ہوئے جو غازیان ہیں ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ایسے حکمرانوں سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے کہ جو ناموس رسالت پہ پہرے دینے کے بجائے غداران ناموس رسالت، جو ناموس رسالت کے غدار ہیں ان کی فیور کی جا رہی ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ایسے لوگوں سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے، اور ایسے حکمران سے بھی ہم تمام کو محفوظ فرمائے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخ رسول کا ساتھ دینے والے ہوں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے معلوم ہے کہ آسیہ ملعونہ کتنی فیور کی گئی، اس کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا گیا، اس کی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ایسے گستاخان رسول کو نیست و نابود فرمائے۔ ہم تمام کو 14 اگست والے دن خاص طور پہ ان بات کا خیال رکھنا ہے کہ حقوق العباد پامال بالکل نہ ہو، حقوق العباد کا تقدس بالکل بھی پامال نہ ہو۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان حضرات بائکوں کے سائلنسر خراب کر کے اپنی گاڑیوں کو روڈوں پہ بھگاتے ہیں، تو اس سے ہمارے جو سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بہت تکالیف ہوتی ہیں۔ تو ہم تمام کو ہر ان تکالیف سے بچائے مولا کریم، جو ہم تمام کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، مولا کریم ہم ان اشیاء سے بچائیں، ان چیزوں سے بچائیں۔ تو لہٰذا میری ان تمام سے بھی ایک مدنی التجا ہے، لہٰذا اس طرح کے معاملات نہ کریں کہ جس سے آپ کے دوسرے بھائیوں کو تکلیف پہنچے۔ اور منہ پہ یہ ٹیٹو بنا لینا اور جھنڈے بنا لینا، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ 14 اگست بنانے، یعنی 14 اگست اس عمل کا نام نہیں ہے کہ آپ منہ پہ جھنڈے بنا لیں، ہاتھ میں بینڈ پہن لیں، یہ طریقہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو لہٰذا ہم تمام کو ہر ان چیزوں سے بھی بچائے کہ جو شریعت نے منع کیا اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو 14 اگست اسلامی پوائنٹ آف ویو سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے 14 اگست منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن حضرات نے اور جن اسلاف نے، جن علماء کرام نے اس ملک پاکستان کو آزاد کرنے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مولا کریم ان تمام کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔